جب تک پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ نہیں آئی، کبھی امریکی میڈیا کی طرف سے خبریں آ رہی تھیں کہ کچھ یہی کا چیف پاکستان آ رہا ہے، خفیہ رابطے ہو رہے ہیں، ایئر بیسز دے دی جائیں گی. اب پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے، اس کے باوجود اب کوئی ہے اس میں ابہام باقی یا مسئلہ حل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک اس کو چوز کیا. ہم کئی دنوں سے مختلف چینلز پہ جو ہم بجٹ پہ اور اس چیزوں پہ بحث کر رہے تھے، لڑائیوں پہ اور اس پہ لڑائیوں پہ، اور یہ بڑا امپورٹنٹ تھا. میں نے کئی ٹی وی چینلز پہ بھی اور پریس کانفرنس میں ذکر کیا. دیکھیں نیٹو فورسز یا انٹرنیشنل فورسز افغانستان سے جا رہی ہیں اس وقت، اور غالباً فرسٹ ویک آف جولائی یا شروع ہو جائے گا. نہیں 11 ستمبر تو ڈیڈ لائن انہوں نے خود رکھی. نہیں مطلب ہے کہ یو ایس تو کر رہے ہیں میرے خیال میں کہ مڈ آف جولائی تو سارے کرے. دیکھیں اس کا امپیکٹ پاکستان پہ کیا آنا ہے. میں نے پہلے کہا کہ ایک فورن آفس پہ ایک چھوٹی سی بریفنگ ہوئی جس میں کچھ میڈیا کے لوگ بلائے گئے تھے، کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بلائے تھے، جس کو ہم نے ریجیکٹ کیا کیونکہ سیکرٹری فورن افیئر نے بریفنگ دی. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیں، ہائر لیول پہ ہونی چاہیے. پارلیمنٹ کا ان کیمرہ سیشن بلائیں، جیسے ہم نے سوات آپریشن پہ کیا، ایبٹ آباد آپریشن پہ کیا. آپ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے وہ ہمارے سیکورٹی فورسز کے ہیں، ہمارے سویلین ہیں، سب کو ایک روڈ میپ دینا چاہیے کہ ہم یہ کر رہے ہیں. کیونکہ ماضی میں افسوسناک بات، آپ نے کچھ کلپس دکھائے، ضیاء الحق کا مارشل لا تھا یا مشرف کا مارشل لا تھا، اس نے ہمیں اس جنگ میں دھکیلا تھا. ابھی آپ نے کہا نا کہ وہ کہہ رہے تھے وزیر اعظم صاحب کی جی ہماری، ہمیں جب اقتدار ملا پاکستان پیپلز پارٹی کو، اس وقت ہمیں کیا ملا؟ ہمیں ایک بارودوں کا ڈھیر ملا، لیگیسی تھی نا وہ تو، خود کش دھماکے ملے، ٹارگٹ کلنگ ملی، بم دھماکے ملے، اور ایک جنگ ملی، اور اس کے بعد ہم نے سوات آپریشن کیا. آپ کا اپنا علاقہ بہت متاثر ہوا، وزیرستان آپریشن کیا، سارا کچھ تھا. یہ ہمیں ایک ورثے میں ملا تھا. ہم کہتے ہیں کہ آج دوبارہ ایسا نہ ہو کہ یہ انٹرنیشنل فورسز جا رہی ہیں، ہم پرائی جنگ میں اپنے آپ کو دوبارہ نہ جلائیں. تو یہ چیزیں. دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو وہاں سے جو ریفیوجیز آئیں گے وہ کدھر ہو، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیونکہ بہت سی چیزیں اس کے اوپر ڈسکس ہیں. تو یہ اگر ایک فورم ہو، پارلیمنٹ ایک فورم ہے جس میں اگر ڈیبیٹ ہو جائے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات. اور اتنا عام ایشو ہے اس کی، اگر پارلیمنٹ میں نہیں ہوگی تو پھر کہاں ہوگی؟ بھئی ہمارے سر پہ آ گئی بات. جولائی کیا ہے؟ جولائی تو اگلے ہفتے، 2 ہفتے کے بعد جولائی. آپ نے اس کے لیے تیاری کرنی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے میں کہتا ہوں اچھی بات ہے، ہمیں اڈے نہیں جائے، ہمیں پرائی جنگ میں نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے، اس میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بالکل اگر میں کہہ رہا ہوں، لیکن اس پہ میں اگر پارلیمنٹ آن بورڈ ہو، تمام پولیٹیکل پارٹیز آن بورڈ ہو، تو وزیر اعظم صاحب اگر ان سب کو آن بورڈ لیتا تو آج پوری پارلیمنٹ کی آواز ادھر ہوتی، پوری پاکستان کی آواز ہوتی کہ ہم آپ کو اڈے نہیں دے رہے ہیں، ہم اب اس جنگ میں اپنے آپ کو وہ نہیں کر رہے ہیں. لیکن ویسے انہوں نے کتنی دفعہ آن بورڈ لیا آپ لوگوں کو؟ نہیں لے. دیکھیں یہ ایشو جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ سینسٹیو ایشو ہے. خدا نہ کرے کہ ایسی چیز آ جائے کہ پھر وہ نہ یہ سنبھال سکے اور نہ ہم سنبھال سکے، اور پھر ہم کہیں کہ جی اب آن بورڈ لیں، جب آن بورڈ لینے کا مطلب وقت نہ ہو. تو اس کے لیے ہمیں پہلے سے تیاری کرنی پڑے گی. اور اچھی بات کہتے ہیں کہ ایک میسج پرائم منسٹر کی طرف سے گیا، یہ چاہیے تھا کہ پورے پارلیمنٹ سے جاتا کہ یہ ہم پورے پارلیمنٹ ہم آواز ہیں، ریاستی پالیسی امریکہ تک جاتی، بالکل جاتی کہ ہم بالکل اس دفعہ ہماری یہ چیزیں. دیکھیں جیسے یمن کے معاملے میں نواز شریف صاحب نے پارلیمنٹ کے ساتھ، دیکھیں اے پی ایس کا واقعہ ہوا، یمن کا ہوا، باقی سوات آپریشن ہوا. دیکھیں سوات میں ہم نے پہلے نظام عدل ریگولیشن لے کے آئے. انہوں نے کہا جی طالبان مانگتے ہیں جی اسلامی قانون. ہمیں سارے یورپین کنٹریز کہتے ہیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. ہم نے کیا، ہم گئے ان کے پاس، یہ لیں، کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. پھر وہی لوگ سوات کے لوگ اپنے سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے ان کا مقابلہ وہاں پہ جہاں پر امن نہیں تھا، جہاں پر آپ پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرا سکتے تھے. اگر ہمارے سی ایم کے پی کے محمود خان اگر پالیٹکس کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں یا کوئی اور منسٹرز ہیں وہ اسی علاقوں سے ہیں، آج امن ہے تو ہم سیاست کر رہے ہیں. اگر آج امن نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ بالکل صحیح ہے. مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی اس پر تشویش کا اظہار کیا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کیا تھا. دکھائیں جی. رائٹ، علی گور بلوچ صاحب، مریم صاحبہ کی تشویش بالکل بجا تھی، لیکن جو پرائم منسٹر کا موقف ہے، آلدو پارلیمنٹ کو اس طرح سے اعتماد میں نہیں لیا گیا، لیکن بہرحال ملک کا وزیر اعظم اگر ایک بات کہہ رہا ہے اور غیر ملکی میڈیا کو کہہ رہا ہے، بند کمرے میں نہیں کہہ رہا، تو تسلی ہم کر سکتے ہیں، اپنی حکومت کے اوپر اعتماد کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی یو ٹرن نہیں لیں گے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں امیر بھائی، یہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اور پرائم منسٹر صاحب ہیں، یہ کبھی بھی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتے. آپ نے یہ دیکھا کہ جس وقت کلبھوشن سے متعلق آرڈیننس جاری کیا گیا تھا، میں آپ کی توجہ دلاؤں گا، تو کافی دنوں تک تو اس کو کانفیڈینشیل رکھا گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ کافی عرصے کے بعد وہ منظر عام پر آیا، اور اس سے بھی یہ ڈینائی کرتے تھے، اور پھر ہم نے ٹاک شوز میں اس کی ساری ڈیٹس اور ساری ٹائمنگ بتائی. اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی ایسا قانون اسمبلی میں لایا گیا
किसी कानून में किसी शख्सियत का नाम नहीं लाया जाता। कलभूषण से मुतल्लिक जो अभी इन्होंने वो मतलब है कि असेंबली को बुलडोज करके जो कानून साजी करने की कोशिश की, उसमें या फौजी जर्नलों के एक दो के नाम आए जब कानून बने, या कलभूषण का नाम आया। तो मकसद ये है कि हमारी सॉवरेंटी और हमारी जो मतलब है कि खुद मुख्तारी के ऊपर ये कदम लगाने वाली बात है और NRO देने वाली बात है कि आप मतलब है कि वो दिया। इसी तरह से अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब का इतने दिनों बाद बयान आया है, पहली बात तो ये है कि इस मामले को इनको असेंबली में लाना चाहिए था, और यही आवाज अगर जो आज एक किसी टीवी पर बैठकर प्राइम मिनिस्टर करते हैं, पूरी असेंबली और तमाम की पॉलिटिकल पार्टीज करती, तो ये ज्यादा स्ट्रेंथन होता और ये ज्यादा मतलब है कि हमारी पूरी दुनिया में जो आवाज जाती कि हम जगता है। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल है कि फलस्तीन का इशू हो, कश्मीर का इशू हो, टर्की का सदर हो, हमेशा से चाहे PTI या खान साहब अपोजिशन में रहे या हुकूमत में रहे, हुकूमत में है तो ये ऐसे मौकों पर असेंबली में नजर नहीं आते, और अगर ये कंटेनर पर खड़े क्या वजह क्या है अली भाई, वजह क्या है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो सदर आए तो ये उधर भी नहीं। मैं समझता हूँ कि ये तो फिर एक दोहरा म्यार है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हमेशा ये हुकूमत वो कुछ करती है जो कुछ के मतलब है कि पसे पर्दा कुछ और होता है। और आपने देखा कि कश्मीर के ऊपर जो इस वक्त कश्मीर की सूरत हाल है, उस पर भी मतलब है कि हम पाकिस्तानी कौम के सामने और अपने कश्मीरी भाइयों के सामने इस वक्त शर्मिंदा है कि कश्मीर को जो इंडिया ने अपना हिस्सा डिक्लेयर कर दिया, पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है ये इसकी खुला नाकामी है। तो हमें इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए कोई मुश्किल ताकि पाकिस्तान की सलामती पर कदम न आए। राइट। शानदाना साहबा, सबसे पहले तो इस पे अगर आप फरमा दें कि जो स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर ने एक इंटरनेशनल फॉरेन मीडिया के एक इंटरव्यू में दी, क्या हर्ज था कि वो यही स्टेटमेंट आके कौमी असम्बली में या सेनेट में या ज्वाइंट सेशन में पार्लियामेंट के सामने स्टेटमेंट दे देते? इसमें हर्ज क्या था? शुक्रिया मीर साहब, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही है और मैं नोट कर रही हूँ कि मेरे बहुत ही टैलेंटेड कॉलीग्स हैं, पर्टिकुलर गौहर साहब के बात आधी कर रहे हैं। मैं अगर वो इजाजत दे मैं ये बात पूरी कर दूं। देखें, कतगन कोई भी नहीं है, मैं तो फैसल करीम कुंडी साहब के साथ एग्री करती हूँ कि पार्लियामेंट को हर चीज में ऑन बोर्ड लेना चाहिए। इसी में जमहूरियत का असल फ्लेवर कह लें, माजरत के साथ फर्स्ट टाइम हुई तो मुझसे ज्यादा जो पुलवामा की जब बारी आई थी, आपको याद होगा एक रेजोल्यूशन की बात थी जिसपे अलेजिडली तमाम ऑपोजिशन और PTI ऑन बोर्ड थी। पुलवामा कितना खतरनाक मौका था पाकिस्तान के लिए, और हुआ क्या, असेंबली में हुटिंग, और 2 घंटे के अंदर 2 घंटा भी नहीं, जो इंडियन मीडिया से हेडलाइंस निकल रही थी वो क्या थी कि ऑपोजिशन स्लैम्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। शर्म का मौका था हमारे लिए। और मरियम नवाज साहिबा तो खैर पार्लियामान में नहीं है, बट वो अपनी कोई इंटरव्यूज दे रही थी। कितना आसान होता कि उस वक्त हम जाके कोई गलत बात करते, हम जिंदल साहब और मरी वाला इंसिडेंट उठाते, हम गुजरात की बात उठाते कि जी वो कैसे शादियों पे हमारे आते प्राइम मिनिस्टर के घर। ऐसे कोई बात किसी ने नहीं की। माजरत के साथ एक ट्रस्ट खत्म की है बिटवीन ऑपोजिशन एंड गवर्नमेंट। मैं पर्सनल लेवल पे बात कर रही हूँ, मेरी पार्टी का वो नहीं है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त है पीपल्स पार्टी में भी, नून लीग में, लेकिन एज अ पार्टी लाइन जब वो उठते हैं तो मेरा उनसे थोड़ा सा भरोसा उठ चुका है। हो सकता है बाकी पाकिस्तानियों पर भरोसा हो, और अल्लाह करे ऐसा हो, जमहूरियत के लिए वो जरूरी है। बट ऑन ए पर्सनल लेवल मैं प्राइवेट सेक्टर से आई हूँ अमीर साहब, और प्राइवेट सेक्टर में हम टीम चलते हैं। टीम को एक दूसरे को अगर खून पीने को दिल चाहे ना, पब्लिक को नहीं पता लगे देते कि अंदर क्या हो रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।